بری امام کا اصل نام سید شاہ عبداللطیف کاظمی تھا اور ان کی ولادت 1617 میں پنجاب کے علاقے جہلم میں ہوئی۔ بری امام نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور اس کے بعد ایران، عراق اور مکہ و مدینہ کا سفر کیا۔ اپنے طویل سفر کے بعد انہوں نے نورپور شاہاں میں رہائش اختیار کی، جہاں عوام کو امن، محبت اور خدا کی وحدانیت کا سبق دیا۔ سن 1705 میں بری امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پہلے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کا مزار تعمیر کرایا، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تعمیر اور تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ حال ہی میں مزار میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور ملک کے دیگر مزارات کی طرح بری امام کے مزار کو بھی زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ سب سے بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ یہاں پر پہلے جیسا ناجائز تجاوزات کا رش نہیں ہے۔ پہلے ہم بڑی مشکل سے دربار تک پہنچتے تھے، لیکن اب آسانی سے دربار تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم حکومت کے شکر گزار ہیں کہ مزارات کو عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں دربار حضرت بری امام سرکار، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نورپور شاہ میں یہ ہے، اور آج ہی کے دن کافی عرصے کے بعد اس مزار کو عوام کے لیے کھولا گیا ہے، لیکن صرف انہی لوگوں کو انٹری کی اجازت ہے جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہے اور جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے یا کوئی ایسا ٹیکسٹ موجود ہے جس میں معلوم ہو جائے کہ وہ ویکسینیٹڈ ہیں۔ اس کے باوجود SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے اور لوگوں کو ساتھ ساتھ تاکید کی جا رہی ہے کس طرح سے SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہ اس مزار پہ حاضری دے سکتے ہیں۔ آئیے ہم بھی چلتے ہیں، سلام کر کے آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ میرے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو دکھائیں گے اس دربار کے جو آخری خلیفہ تھے ان کا مزار بھی موجود ہے، کچھ اور مزارات بھی ہیں۔ اس کے پیچھے بالکل آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے اس مزار کی، اس دربار شریف کی جو مین انٹرنس ہے، اور اس کی خوبصورتی، اس کا روب و دبدبہ مجھے ابھی اس وقت فیل ہو رہا ہے۔ اللہ کرے پروگرام میں اچھے سے کر سکوں، کیونکہ یہاں پہ آ کے جو کیفیت ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب میرے ساتھ رہیے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بری امام سرکار، جن کا اصل نام حضرت عبداللطیف کاظمی قادری ہے، اور 1617 میں یہ پنجاب کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے اور وہیں سے انہوں نے تعلیمات کا آغاز کیا۔ اٹک سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور ان کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے بہت ریسرچ کی، لیکن یقین کریں یہاں پہنچ کے الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور میں بہت خوش قسمت تصور کرتی ہوں اپنے آپ کو، بیکاز آف مائی ٹیم، بیکاز آف دا پروڈیوسر اینڈ دا مینجمنٹ، کہ مجھے موقع ملا کہ میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور ان کے بالکل سامنے مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اپنے چینل کی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے یہ چادر یہاں چڑھا رہی ہوں۔ جو ہمارا پروگرام دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں ان جیسے بڑے ناموں کے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موجود ہیں حضرت بری امام سرکار کے دربار پہ، ان کے مزار پہ، اور میرے لیے بڑا یہ بہت ہی اوور ویلمنگ سا ایکسپیرینس ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو میں کھڑی ہوں نا، یہ ایک بہت پرانا 400 سال پرانا درخت ہے جو کہ حضرت بری امام نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ کچھ مزید تفصیلات ہم جانیں گے یہاں کی مینجمنٹ سے، یہاں کے انتظامیہ سے۔ اختر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اختر صاحب اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے آ جائیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا اور بتایا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے اس درخت کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ تقریباً امام الفقراء امام امام بری سرکار نے یہ اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ تقریباً 450 یا 500 سال پرانا درخت ہے جی۔ یہاں پہ لوگوں نے دیے وغیرہ بھی بھائی جلائے ہوئے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کچھ لوگ منت جو ہوتی ہے، جن کی پوری ہوتی ہے، وہ یہاں پہ دیے جلاتے ہیں۔ بائی جگہ بنی ہوئی ہے جو اسپیشلی دیا جلتا ہے وہ یہیں پہ ہے، روزانہ عصر کے بعد دیسی گھی سے جلتا ہے۔ وہ ایک صدیوں سے روایت چلتی آ رہی ہے۔ کوئی خاص کوئی شخص ہیں جو جلاتے ہیں وہ دیا، یا عوام کی طرف سے ہوتا ہے؟ عام عوام کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ خاص میں شامل ہے۔ تقریباً وہ پیڑھی در پیڑھی نسل فیض جیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک نے اس کا مرید تھا آگے یا اس کے ساتھ تھا، تو کرتے کرتے اس طرح سے وہ بالکل مینجمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، بالکل وہ کنجی برداروں میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس دربار کے حوالے سے بتائیے گا، یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ نیا بنایا ہوا ہے، ریکنسٹرکٹ کیا ہے اس کو؟ جی، یہ 2011 میں اس کا کام شروع ہوا تھا اور 2017 میں اختتام پذیر ہوا۔ یہ عکس مدینہ پاک ہے جیسے کہہ لیں،
بالکل مسجد یہ براندوں میں جائیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے مسجد نبوی میں آ گئے ہیں. وہ عکس محسوس ہوتا ہے. جو مدینہ پاک میں جائے مسجد نبوی میں جائیں تو محسوس ہوتا ہے. اچھا، میں اپنی فیملی کا وہ واحد بندہ رہ گئی ہوں جس نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک نہیں دیکھا، جس نے عمرہ نہیں کیا. تو میں جب یہاں آ کے میری کیفیت جو ہے وہ نہیں سنبھالی جا رئی ہے، وہاں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. جب ہمارے سامنے آپ کو دروازہ بھی دکھائیں گے وہ بالکل عکس ہے. جنہوں نے یہ عمرہ کیا ہوا ہے، حج کیا ہوا ہے، ان کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہوگا، لیکن وہ اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت میری فیلنگز کیا ہیں. اختر صاحب دیا جلا کے میں بھی جلا سکتی ہوں؟ دیا میں بھی جلا لوں دیا. اس کے بعد ان سے پوچھیں گے ہم کہ مزید کیا جو ہے نا تفصیلات ہیں اس حوالے سے. مائک میں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں، بلکہ میں ان کے حوالے کر دیتی ہوں.